السلام علیکم، ڈاکٹر فوزیہ ویلاگ میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایک سٹوری سنائیں گے۔ ایک تھی لڑکی جو کہ ریئل لائف سٹوری ہے۔ بہت عرصہ ہوا کسی شہر میں اسلم نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ اس کی بیوی سلمیٰ بہت نیک اور خوبصورت تھی۔ وہ ایک خوبصورت گھر میں رہتی تھی۔ اللہ نے انہیں دنیا کا ہر سکھ دیا تھا۔ انہیں صرف ایک ہی دکھ تھا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ دونوں جب بھی شام کو سیر کے لیے نکلتے تھے تو پیارے پیارے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر اداس ہو جاتے۔ سلمیٰ آہ بھر کر کہتی ہے، کاش اللہ ہمیں بھی ایک خوبصورت سا بچہ عطا کرے۔ اسلم اسے دلاسا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سلمیٰ غم نہ کرو، ایک نہ ایک دن اللہ ضرور ہماری دعائیں سنے گا۔ سلمیٰ ہر وقت اسی سوچ میں کھوئی رہتی ہے اور گھر کے کسی کام کاج میں اس کا جی نہیں لگتا۔ ان کے گھر کے قریب ایک حویلی تھی، بہت پرانی سنسان۔ اسلم اور سلمیٰ کو اس کے مالک کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ انہوں نے کبھی کسی کو وہاں آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن سلمیٰ اپنے مکان کی کھڑکی میں کھڑی تھی کہ اس کی نظر ان گوبھی کے پھولوں پر پڑی جو حویلی کے باغچے میں لگے ہوئے تھے۔ فوراً اسلم سے کہنے لگی، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان پھولوں کو پکا کر کھاؤں۔ اسلم نے کہا، اس حویلی کا مالک نہ آ جائے؟ کون ہے؟ سنا ہے یہاں ایک جادوگرنی رہتی ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی مصیبت کھڑی ہو جائے۔ سلمیٰ نے ان کی بات انسنی کر دی اور ضد کرنے لگی۔ مجبور ہو کر اسلم ڈرتے ڈرتے حویلی میں گیا۔ اس نے چند پھول توڑے اور جب واپس موڑنے لگا تو ایک خوفناک آواز آئی، کون ہو تم اور کیا کر رہے ہو؟ اسلم نے مڑ کر دیکھا تو سامنے ایک ڈراؤنی صورت والی عورت کھڑکی میں کھڑی تھی جو دراصل جادوگرنی تھی۔ خوف کے مارے اسلم کے ہاتھ سے پھول گر پڑے۔ تمہیں یہ پھول توڑنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ جادوگرنی نے غضبناک لہجے میں پوچھا۔ اسلم نے کہا، میری بیوی بیمار ہے، انہیں کھانے سے وہ اچھی ہو جائے گی، اس لیے لے جا رہا ہوں۔ جادوگرنی نے کہا، میں تمہیں صرف ایک شرط پر پھول دے سکتی ہوں کہ تمہارے ہاں جو پہلا بچہ پیدا ہوگا وہ تم مجھے دو گے۔ اسلم بے حد خوفزدہ تھا۔ اس نے جان بچانے کے لیے جادوگرنی کی شرط مان لی۔ Such a very interesting story. وقت گزرتا گیا۔ اسلم اور سلمیٰ گوبھی کے پھولوں والا واقعہ بھول چکے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے ہاں ایک پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی۔ اسلم اور سلمیٰ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے اس کا نام نیلم رکھا۔ کچھ دنوں بعد جادوگرنی آن پہنچی۔ اس کو دیکھتے ہی اسلم کے ہوش اڑ گئے۔ جادوگرنی نے نیلم کو گود میں لیا اور بولی، کیا تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے؟ انہوں نے بہت منت سماجت کی مگر جادوگرنی نے ایک نہ سنی اور نیلم کو لے کر چلتی بنی۔ جادوگرنی بڑے پیار سے نیلم کی پرورش کرنے لگی۔ نیلم جو جو بڑی ہوتی گئی اس کے بال عام لڑکیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ لمبے ہوتے گئے۔ جادوگرنی نے نیلم کو ایک بہت اونچے مینار میں رکھا۔ یہ مینار شہر سے بہت دور تھا اور اس کے اوپر صرف ایک ہی کمرہ تھا جہاں نیلم رہتی تھی۔ اس کمرے سے نہ تو نیلم نیچے آ سکتی تھی اور نہ ہی کوئی اوپر جا سکتا تھا کیونکہ مینار میں سیڑھیاں بنائی گئی نہیں تھیں۔ جب بھی جادوگرنی نیلم سے ملنے آتی تو نیچے سے آواز دیتی، نیلم بال گراؤ۔ نیلم اپنے لمبے بال کھڑکی سے نیچے لٹکا دیتی ہے اور جادوگرنی ان کے سہارے اوپر پہنچ جاتی ہے۔ ایک دن ایک شہزادہ شکار کے پیچھے دوڑتا ہوا ادھر آ نکلا اور مینار کو اسے دیکھنے لگا۔ ابھی وہ مینار کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے دور سے جادوگرنی
جادوگرنی نظر آئی۔ شہزادہ فوراً ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں جادوگرنی مینار کے پاس آئی اور بولی، نیلم، بال نیچے گراؤ۔ نیلم نے بال نیچے لٹکائے اور پھر جادوگرنی اوپر چڑھنے لگی۔ شہزادہ حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جادوگرنی مینار سے نیچے اتری اور واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد شہزادہ مینار کے پاس آیا اور وہی الفاظ دہرائے، نیلم، بال نیچے گراؤ۔ نیلم نے بال نیچے گرائے۔ شہزادہ بالوں کے سہارے اوپر پہنچ گیا۔ نیلم شہزادے کو دیکھتی رہ گئی اور گھبرا کر بولی، کون ہے آپ؟ شہزادے نے نرم لہجے میں جواب دیا، گھبراؤ نہیں نیلم، میں ایک شہزادہ ہوں، مجھے اپنا ہمدرد سمجھو۔ نیلم یہ سن کر بہت خوش ہوئی مگر جادوگرنی کا خیال آتے ہی رونے لگی۔ شہزادے نے رونے کی وجہ پوچھی تو نیلم نے اپنی درد بھری کہانی سناتے ہوئے کہا، اگر جادوگرنی کو آپ کے یہاں آنے کا علم ہوا تو وہ ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گی۔ فکر نہ کرو، میں کل ہی تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر شہزادہ واپس چلا گیا۔ جاتے وقت شہزادہ اپنی ٹوپی وہیں بھول گیا اور دوسرے دن جادوگرنی شہزادے سے پہلے وہاں پہنچ گئی۔ میز پر پڑی ہوئی ٹوپی دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ ضرور یہاں کوئی آیا ہے۔ اس نے ٹوپی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نیلم سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ، یہاں کون آیا تھا؟ جادوگرنی کو غصے میں دیکھ کر نیلم ڈر گئی اور سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ جادوگرنی غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے فوراً کینچی لی اور نیلم کے بال کاٹ دیے۔ نیلم کو اپنے خوبصورت بال کاٹے جانے کا بہت دکھ ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں شہزادہ بھی پہنچ گیا۔ جب اس نے کھڑکی کی طرف منہ کر کے کہا، نیلم، بال نیچے گراؤ، تو جادوگرنی نے نیلم کے کٹے ہوئے بال نیچے لٹکا دیے اور خود کھڑکی کے پیچھے چھپ گئی۔ شہزادے کو کیا خبر تھی کہ جادوگرنی اس سے پہلے پہنچ چکی ہے اور اسے مارنے کے لیے کھڑکی کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہے۔ شہزادہ نیلم کے بال پکڑ کر مینار پر چڑھ گیا۔ جو ہی وہ کھڑکی کے پاس پہنچا تو جادوگرنی نے اسے دھکا دے دیا۔ شہزادہ دھڑام سے زمین پہ آ گرا اور گرتے ہی اندھا ہو گیا۔ شہزادہ چونکہ اندھا ہو چکا تھا اس لیے اپنی سلطنت میں واپس نہ جا سکا اور جنگلوں میں بھٹکنے لگا۔ کافی عرصہ ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ ایک دن اس نے کسی لڑکی کے گانے کی آواز سنی تو فوراً پہنچ گیا کہ یہ نیلم کی آواز ہے۔ وہ آواز کی طرف دوڑا لیکن ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور اسی وقت نیلم نے بھی شہزادے کو دیکھ لیا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی اور اس کا زخمی سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ شہزادہ اندھا ہو چکا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے جو سیدھے شہزادے کی آنکھوں میں جا گرے۔ اسی وقت شہزادے کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور نیلم نے شہزادے کو جادوگرنی کے بارے میں بتایا کہ وہ اسی دن بیمار ہو گئی اور مر گئی، اس کے بعد میں آزاد ہو گئی۔ شہزادہ نیلم کو اپنے محل میں لے گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کی شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ امید ہے یہ اسٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ولاگ تک اللہ نگہبان۔